بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، خذوا ما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا، من اطاع اللہ فقد اطاع الرسول، من اطاعنی فقد اطاع اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بزرگوں، دوستوں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بعثت لمکمل مکارم الاخلاق، میں اخلاق کے لیے مکمل کرنے کے لیے اور اعلیٰ درجے پر بھیجا گیا ہوں۔ لہذا ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ رمضان کے بعد ہماری زندگی کیسے گزرنی چاہیے یا کیسی گزر رہی ہے، یا اس کا ایک تھوڑا سا جائزہ ہے۔ دراصل یاد رکھیے، یہ کوئی ریسرچ پیپر نہیں ہے، بلکہ یہ باہمی یاد دہانی کے لیے اور ایک دوسرے کو سمجھانے بجھانے کے لیے آپس میں ایک مختصر سی بات ہے۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، معزز خواتین و حضرات، تمام اہل ایمان سے یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارا اور آپ کا تعلق ایمان کا ہے۔ ہر مسلمان کا ایک دوسرے سے تعلق ایمان کا ہے۔ مبارک ہو کہ آپ نے اخلاص اور ایمان کے ساتھ رمضان کی برکات سمیٹ لی ہیں۔ نماز تہجد کے ساتھ روزے رکھ کر، قرآن پاک کی تلاوت کر کے، احادیث شریفہ اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کر کے آپ نے اپنے ایمان کو چمکا لیا ہے، اپنے عقیدہ اور ایمان کو مستحکم کر لیا ہوگا۔ رمضان کی طاق راتوں میں تراویح، نوافل اور وظائف کے ذریعے سے دعاؤں کی قبولیت آپ نے حاصل کر لی ہوگی۔ بے شک یہ بڑی محنت، مشقت، صبر اور استقلال کا کام ہے۔ شیطان سے لڑنے کا، باہمی اخلاص و محبت کو بڑھانے کا موقع اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ میں رمضان کے ایک مہینے میں دیا تھا۔ ہم نے اور آپ نے اس ماہ مبارک میں توبہ استغفار کر کے اللہ رب العالمین کو راضی کرنے میں کوئی کوشش نہ چھوڑی ہوگی۔ انشاءاللہ یہ سب اہم ہے، اس لیے کہ ہمیں نہیں معلوم کہ باوجود خواہش کے ہم سب کو آئندہ سال والا رمضان نصیب ہوتا ہے یا نہیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سے لوگ پچھلے سال ہمارے ساتھ تھے، مگر اب وہ جنت الفردوس میں جا چکے ہیں۔ حضرات، خواتین و حضرات، مگر اب وہ ہمارے ساتھ نہیں ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ آئندہ سال، بلکہ ہر سال، اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو سب کو رمضان کی برکتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز سامعین، آپ نے رمضان میں شیطان کو شکست دی ہے۔ تقوی، صبر، خشوع خضوع اور خوف و امید کے ساتھ خود کو ایک نیا انسان بنا لیا ہے۔ اللہ سے بہت سے وعدے کیے ہیں، دعائیں کی ہیں، علماء کرام کی تقریریں سنی ہیں، تفسیریں سنی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہم نے جو کچھ وعدے کیے ہیں، اب ان کو پورا کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ قرآن کی آیات کے ترجموں، ایمان کی روشنی سے دل و دماغ کو ہم نے اور آپ نے منور کر لیا ہے۔ اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ آیا یہ روشنی ہمارے دلوں میں اور ہمارے دل و دماغ میں کتنی دنوں تک واقع رہتی ہے۔ آج اس مختصر سی گفتگو میں کوشش یہ ہے کہ سامعین و ناظرین کو خود آپ اپنے احادیث اور آیات کا حوالہ جو اشارہ دیا جائے گا ان کے مطابق آپ اس کی ریسرچ کریں، تحقیقات کریں، قرآن حدیث سے معلوم کریں، اس لیے کہ ایک مستقل سی تقریر میں، اس مختصر سے موقع میں آیات اور احادیث کا ترجمہ دینا آسان نہیں ہے۔ یاد رکھیے، سورہ 48 آیت نمبر 28-29 میں صحابہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں کی مثال ایک فلاح، ایک کسان اور کھیتی کرنے والے کے لیے ہے۔ جیسے کہ اس کا کھیت کا اخوا نکلتا ہے، پھر وہ بڑھتا ہے، پھر طاقتور ہو جاتا ہے، پورا تنہ پر کھڑا ہو جاتا ہے، اور کسان زراعت کرنے والا اسے دیکھتا ہے اور دیکھ کر کے خوش ہوتا ہے۔ سامعین کرام، اب ہم نے بلکہ تمام مومنین نے رمضان میں جو کھیتی لگائی ہے اسے ضائع تو نہیں کر سکتے۔ کوئی بھی اپنی محنت کو برباد نہیں کرے گا۔ اس بات کو ذرا گہرائی میں لے جائیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ رمضان کے ذریعے ہم نے اپنے ایمان کا جو بلند مقام بنایا ہے،
اپنے اخلاق و سیرت کو جس طرح ہم نے تقوی سے چمکایا ہے اور بری عادتوں سے پرہیز کیا ہے، غیبت، جھوٹ، دل آزاری، وعدہ خلافی، کینہ پروری اور سے چھوڑی ہے، تو فحش مناظر سے اپنی آنکھوں کو کانوں کو بچایا ہے، بری صحبتوں سے خود کو الگ رکھا ہے، تو اب دوبارہ ہم انہی غلطیوں کا ارادہ تو نہیں کریں گے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ ہرگز رمضان میں اللہ سے وعدے کیے ہوئے نہیں توڑیں گے۔ یہ ہم نے رمضان میں یہ سبق حاصل کیا ہے۔ بزرگوں اور دوستوں، خواتین و حضرات، رمضان کے روزوں اور دیگر عبادت کی مشق تربیت کے بعد رمضان کے 11 مہینے جو آ رہے ہیں، یہ دراصل اصلی جہاد کی مدت ہوگی۔ یہ مزید آزمائش کا دور ہے۔ اب ایک طویل چیلنج ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ شیطان اپنی شیطانی ٹیم کے ساتھ متحرک ہو گیا ہے اور مومنین کو اپنی گمراہی پر لانے کے لیے پوری کوشش کر رہا ہے۔ طرح طرح کے گناہوں میں پھنسانے کی کوشش کرے گا۔ مثلاً اس ملعون کی کوشش یہ ہوگی کہ ہمیں آپ پہلے تو کہے گا کہ آپ نماز ہی نہ پڑھیں، اور اگر پڑھیں بھی تو لاپرواہی سے، بے دلی سے پڑھیں، ایک بوجھ سمجھ کر ٹال دیں۔ زکوٰۃ لاگو تو ہو گئی، ادا کرنا واجب بھی ہے، لیکن یہ جانتے ہوئے ہمیں شیطان بہکاتا ہے کہ چلو بھائی آئندہ دیکھا جائے گا، اور ابھی تو بہت وقت پڑا ہوا ہے، ابھی سونا چاندی جمع کرنا ہے، مال کم ہو جائے گا۔ وہ کہتا ہے زکوٰۃ کا، شیطان کہتا ہے زکوٰۃ کا مسئلہ ہی ہمیں معلوم نہیں ہے، ہم تو جانتے ہی نہیں زکوٰۃ کیسے دی جاتی ہے، پھر اگلے سال دیکھا جائے گا۔ یہ طرح طرح کے بہانے سکھاتا ہے۔ وہ شیطان ہمیں حرام حلال کی تمیز سے بھی بچانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن ہمیں شیطان سے لڑنا ہے اور ان کے بہانوں سے انکار کرنا ہے۔ حضرات، آئندہ دیکھا، شیطان بار بار کہتا ہے کہ آئندہ بہت عمر پڑی ہوئی ہے، آئندہ دیکھا جائے گا۔ غرض کہ شیطان ہمیں فرائض سے روکتا ہے، لوگوں کے حقوق دبانے کو کہتا ہے، یتیموں بیواؤں کی مدد سے روکتا ہے، شوہر بیوی خاندانوں میں نزاع پیدا کرتا ہے۔ حضرات، یہ چیزیں ہمیں غور کرنے کی چیزیں ہیں۔ یہ بڑا نازک مرحلہ ہے۔ 1 ماہ کے چھوٹے جہاد کے بعد اب آپ 11 ماہ کے بڑے جہاد کی طرف جا رہے ہیں، اس لیے ہمیں ایک طرف سے مجاہد بننا پڑے گا۔ حضرات، دائمی جنت ہمیں بلا رہی ہے۔ حضور محبت سے ہمارے دامن پکڑ پکڑ کر آگ کے شعلوں سے بچا رہے ہیں، اور ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ ہمیں بقیہ زندگی پاکیزگی سے خوف خدا کے ساتھ گزارنا ہے یا اپنے ہاتھوں خود کو برباد کرنا ہے۔ آخر میں 2 باتیں ختم کرنے سے پہلے کہنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اپنی اور اپنے گھر والے، اپنے اولادوں کی دین کی تعلیم دیں، دین کی تعلیم دیں۔ ان کے بارے میں ہم سے سوال ہوگا کہ ہم نے انہیں کمپیوٹر، آئی فون، فیس بک، چیٹنگ، ہوم پیج، گوگل، یوٹیوب تو سکھا دیا، مگر دینی فرائض، توبہ استغفار، قرآن کا پڑھنا، نماز کا پڑھنا، یہ سب چیزیں بھی سکھائی یا نہیں گئیں؟ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہماری اولادیں کدھر جا رہی ہیں۔ حضرات، یہ تمام چیزیں آپ کی توجہ کے لیے پیش کی گئی ہیں۔ یہ آپ سے آپ کو کوئی ڈانٹ پھٹکار یا آپ کے اوپر کوئی زبردستی نہیں کی جا رہی ہے، بلکہ ایک ناچیز، ایک گنہگار بھائی کی طرف سے آپ کی خدمت میں یہ باتیں پیش کی گئی ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم یہی کہتے رہ جائیں کہ آئندہ دیکھا جائے گا، اور قبر کا وقت آ جائے اور قبر میں تو فرشتے ہی دیکھیں گے۔ تو اب لہذا ہوشیار ہو جانا چاہیے کہ ہمیں اور آپ کو آئندہ 11 ماہ کس طرح سے گزارنا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اگلے سال دیکھا جائے گا۔ بہتر یہ ہے کہ ہم موجودہ حالات میں ہی اچھی طرح سے اپنے اعمال کو دیکھ لیں۔ فقط ہے آپ کا طالب دعا ڈاکٹر محمد عبد الرحمن صدیقی، ولد محمد نعمت اللہ صدیقی، انٹرنیشنل مسلم سینٹر جاپان چیئرمین۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔